السلام علیکم، میں حکیم فرحان طارقی پروگرام حکمت اور روحانیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ حسب سابق اس پروگرام میں ہم آپ کے طبی اور روحانی مسائل کے جوابات دیتے ہیں۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس ہفتے سوال بہت زیادہ ہیں اور عوامی مسائل ہیں، اس وجہ سے پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوالوں کے جواب دے سکیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفیض ہو سکیں۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک بات بہت اہم ہے، وہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جن کی عمر تقریباً 25 سے 45 کے درمیان ہے، مرد حضرات کی بات کروں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہفتے میں 1 بار 2 بار 3 بار کہیں نہ کہیں کچھ ایسا مسئلہ ضرور ہوتا ہے کہ انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انہیں خواہ مخواہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کلاس لینا ایک عام لفظ ہے کیونکہ یہی بتایا جاتا ہے، تو اس کی وجہ چونکہ جب کراس کوشچن ہم کرتے ہیں، ہمارا کام ہے یہ، تو بہت سے لوگوں سے ہم نے کراس کوشچن کرا تو ایک ہی چیز سامنے آئی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آپ اپنے کام کے علاوہ دوسرے کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہوتے، اپنے کام کو چھوڑ کر دوسرے کے کام کے اندر آپ یہ کر رہے ہو کہ تم ایسے کر لو تو ٹھیک ہو جائے گا، یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہوگا، ایسے کر لو، یعنی تم نے اپنا کام تو کیا نہیں اور دوسرے کے کام میں دخل اندازی کر رہے ہو، اس کو بلا وجہ کے بے فضول کے مشورے دے رہے ہو، جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں پھر ہوتی ہیں۔ زیادہ تر دفاتر میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں، بلا وجہ کسی کے کام میں مداخلت نہ کریں، اور اگر کوئی پوچھتا بھی ہے تو حسب استطاعت، یہ نہیں کہ آپ چیمپئن بن جائیں، حسب استطاعت اپنے ہاتھوں بچاتے ہوئے اسے جواب دیں، باقی اللہ خیر کرنے والا ہے۔ احتیاط بہتر ہے علاج سے۔ سب سے پہلا سوال ہے، حکیم صاحب میری بیٹی کی عمر 23 سال ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، خوش شکل بھی ہے جبکہ۔ اچھا بیٹا، میں نے متعدد بار کئی پروگراموں میں بھی عرض کیا ہے کہ جن بچے یا بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوں، رکاوٹیں ہوں، اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بتائیں گے جی، جواب دیں گے، بعد میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ ستارہ نہیں ملا، کوئی کہتا ہے استخارہ نہیں ملا، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذکر آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں، بہت تھوڑا سا ہے، 5-7 منٹ میں ہو جائے گا۔ یا عزیزو یا کریمو 300 مرتبہ پڑھنا ہے، 90 دن کا یہ عمل ہے۔ اچھا، جو خواتین بچیاں ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں اور دونوں کیفیت میں پڑھ سکتی ہیں، اس میں ناغہ نہیں کرنا انہوں نے۔ اچھا، جس بچی یا بچے کی شادی کا مسئلہ ہے وہ تو پڑھے، اس کے بہن بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے، اور اس کے والدین بھی اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یا عزیزو یا کریمو 300 مرتبہ پڑھنا ہے 90 دن تک۔ اچھا، یہ تو بالخصوص اس کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل اور ہے، اگر اس کے ساتھ ساتھ کریں تو بہت اچھا ہے، جس کو کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، وہ ہے سورہ مزمل۔ ہر نماز کے بعد 1 بار 3 بار 5 بار 7 بار یا 9 بار، اب یہ آپ کے اوپر جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اویلیبل، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کتنا پڑھ سکتے ہیں، تو وہ پڑھیے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ ذکر کرنے کے بعد آپ اللہ سے دعا ضرور کیا کریں، یہ ضروری ہے، کیونکہ مزدور محنت کرنے کے بعد اپنی مزدوری مانگتا ہے، تو اسی طریقے سے اگر آپ کوئی ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد دعا ضرور مانگا کریں۔ دعا جو ہے نا وہ عبادت کی جان ہے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب مجھے 23 سالوں سے بواسیر کا مسئلہ ہے، یہ ختم نہیں ہو رہی، آن اینڈ آف جاری رہتی ہے، کبھی کیفیت کم ہو جاتی ہے، کبھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کرسی پر بیٹھا بھی نہیں جاتا۔ اچھا، جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ درپیش ہے، خونی ہو، بادی ہو، تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو اپنی غذا پر وہ توجہ دیں۔ غذا ان کی بالکل نرم ہونی چاہیے۔ اگر روٹی کھا رہے ہیں تو وہ تندور کے نان نہ ہو، تافتان نہ ہو، شیرمال نہ ہو، چپاتی ہونی چاہیے۔ اچھا، بازار میں جو فرمائشی چپاتی کے نام سے آتی ہے وہ بھی نہیں ہو، کیونکہ وہ بھی ربڑ جیسی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ جو بھٹی والا نان ہوتا ہے نا، وہ جو اس طریقے سے وہ نکالتے ہیں، وہ کیج جیسا بنا ہوتا ہے، وہ والا نان لے سکتے ہیں آپ، لال آٹے کا جو ہوتا ہے۔ اچھا، گھر کے آپ جو بھی چپاتی ہے وہ آپ بالکل استعمال کیجئے۔
گھر کا پراٹھا آپ کھا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوگی بات روٹی کی۔ اب سالن کی طرف آ جائیں۔ شوربہ آپ نے زیادہ لینا ہے، اس میں روٹی چور کے، جس طرح سے معمر لوگ جن کے دانت نہیں ہوتے وہ لوگ جس طریقے سے روٹی کو چور کے سالن میں کھاتے ہیں، آپ بالکل ویسے ہی کھائیے۔ اچھا، تھوڑا سا اگر آپ اس میں لیموں کا رس ملا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، حسب ذائقہ، کہ بالکل کھٹاس بھی نہ ہو اور وہ تھوڑا سا بس اس میں رس آ جائے، ذائقہ معمولی سا آ جائے۔ اچھا، دال گوشت آپ نے جیسے ہو گیا چنے کی دال، اس کے ساتھ ساتھ ماش کی دال، اروی، بھنڈی، بڑے کا گوشت، ٹھیک ہے، یہ آپ نے تھوڑا سا اس کو اوائڈ کرنا ہے، جو کہ دیر سے غذائیں ہضم ہوتی ہیں۔ آلو آپ ابلا ہوا کھا سکتے ہیں جو سالن میں ہوتا ہے، تلا ہوا آلو آپ نہیں کھا سکتے۔ کولڈ ڈرنک اور باربیکیو، یہ غذائی احتیاطیں ہو گئیں اس مرض میں۔ اچھا، اب بولیں گے حکیم صاحب نے سب تو بند کر دیا، کھائیں گے کیا؟ بے شمار نعمتیں بقایا ہیں، آپ ٹنڈے کھائیں، لوکی کھائیں، تورئی کھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کھچڑی کھا سکتے ہیں۔ کھچڑی دونوں صورتوں میں کھا سکتے ہیں، پتلی ہو تو بھی کھا سکتے ہیں، اور جو دوسری عمومی کھچڑی ہوتی ہے وہ ہرے مونگ کے ساتھ، وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اچھا، بریانی وغیرہ آپ نے نہیں کھانی ہے، مسالے لائٹ لینے ہیں۔ یہ تو ہو گئی غذائی احتیاطیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھٹکری، اس کو آپ لے لیں۔ پھٹکری تقریباً 2 کھانے کے چمچے برابر، اور وہ آپ نے اس طریقے سے اٹھا کے لوٹے میں ڈالنی ہے، اس کا محلول بنا لینا ہے، اور آپ نے مقد کو اچھے طریقے سے نتھارنا ہے۔ صبح اور رات 2 وقت آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا بیرونی طور پر۔ اب آ جائیں دوائی کی طرف۔ نیم کے پتے، صاف ستھرے پتے لے لیجئے جس پہ بلیک اسپاٹس نہ ہو، اس کو آپ لے کر کے پانی میں ابالیں۔ 8 سے 10 پتے ہونے چاہیے، اس کو آپ ابال لیجئے 1 کپ پانی میں، بس ایک جو شاید وہ باہر نکال لیجئے گا۔ تھوڑا سا گڑ ملا لیں، کیونکہ کمپیریٹیولی تھوڑا کڑوا ہوتا ہے وہ، تو آپ گڑ ملا لیجئے حسب توفیق، حسب ذائقہ۔ اچھا، ایک بات اور ہے، جن لوگوں کو شوگر ہو وہ نہیں ملائیں، وہ صرف نیم کے پتے ابالیں اور اس کو بس نیم گرم ہو تو اس کو فوراً پینا ہے۔ 1 کپ آپ نے صبح شام لینا ہے۔ اگر کیفیت زیادہ بگڑی ہوئی ہے تو صبح دوپہر شام بھی لے سکتے ہیں، خالی پیٹ لینا ہے، جیسے نہار منہ شام کو تقریباً 5-6 بجے، کیونکہ دوپہر کا کھانا ہمارے یہاں عمومی طور پر 2-2:30-3 بجے کھا لیا جاتا ہے، اور رات کو سونے سے تقریباً آدھا گھنٹے قبل، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو قبض ہے، کیونکہ اس قسم کے مریضوں کو قبض لازمی ہوتا ہے، تو اگر آپ کو قبض ہے تو آپ نے تنبا، ہنزل، اس کا صفوف بنا لینا۔ عام چیز ہے، مل جاتی ہے، سستا ہے، 20-25 روپے کا اتنا آ جائے گا کہ 1 مہینہ چل جائے گا۔ اس کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے۔ سونے سے پہلے 2 چٹکی، اگر زیادہ آپ کو قبض رہتا ہے نا، 2-2 3-3 دن بعد آپ کو رفع حاجت ہوتی ہے، تو آپ نے 2 چٹکی، اور اگر 1-1.5 دن بعد ہوتا ہے تو آپ نے، یا مشکل سے ہوتا روزے، وہ بھی قبض میں ہی شمار ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ نے 1 چٹکی رات کو سوتے وقت کھانی ہے روزانہ، نیم گرم پانی سے۔ اس محلول کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں جو میں نے آپ کو نیم کے پتوں کے ساتھ بتایا ہے۔ کم از کم 1 مہینہ آپ استعمال کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کلی عطا فرمائے۔ اگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پھر باقاعدہ علاج کی ضرورت ہے، پھر آپ کلینک پر رابطہ کیجیے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ میاں صاحب، میرے شوہر کی پراپرٹی ہے جدی پشتی، وہ اکلوتے ہیں، میرے سسر کے انتقال کے بعد سے تمام پراپرٹی دھیرے دھیرے خالی ہوتی گئیں۔ اس وقت کوئی پراپرٹی کرائے پر نہیں ہے اور قرضے میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ اچھا بیٹا، یہ پوری فیملی کے اوپر آپ کے جادو کے ذریعے بندش کی گئی ہے اور پراپرٹی کو بھی باندھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بھی کھلائی گئی ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک نسخہ عرض کر رہا ہوں، اس کو استعمال کریں، یعنی پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کریں، نمک کے اوپر، اور پانی کی بوتل ایک رکھ لیں، اس پہ دم کریں۔ کوئی بھی شخص پڑھے، اگر آپ کے شوہر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ بلا ناغہ پڑھیں گے۔ 21 دن یہ کرنا ہے، پھر کیفیت سے آگاہ فرمانا ہے۔ اچھا، نسخہ سمجھ لیجئے۔ آیت الکرسی 11 مرتبہ، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، سورہ فلق سورہ ناس ملا کر 11 مرتبہ۔ اچھا، سورہ یونس کی آیت نمبر 81-82 81-82 11 مرتبہ، اور سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے آمن الرسول سے لے کے آخر تک، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔
پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے، جیسے فیملی کا سربراہ کر رہا ہے تو اپنے اوپر دم کرے سب سے پہلے، پھر نمک جو گھر میں کچن میں استعمال ہوتا ہے اس پہ دم کرے، اور پانی کی ایک بوتل بڑی سی رکھ لیں اس پہ دم کریں، اور فیملی کے تمام لوگوں کو دم کریں۔ اچھا، یہ دم کرنے کے بعد انہوں نے پانی جیسے عام طور پہ استعمال کرتے ہیں ویسے استعمال کریں، نمک کھانا جو بنتا ہے وہ بالکل اسی طریقے سے استعمال کریں، سارے گھر والے استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے فاقہ ہوگا۔ اب رہ گئے پراپرٹی، ہلدی لے لیجئے، اس پر یہی آپ نے دم کرنا ہے پڑھ کے، جو آپ پڑھیں گے پانی نمک پہ کریں گے تو ہلدی پہ اضافی دم کر لیجیے گا۔ اس کی دھونی آپ نے گھر میں بھی دینی عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد، یعنی سورج غروب ہو جائے۔ اور جو آپ کی جو بھی اس وقت ویکنٹ پلیسز ہیں آپ کے پراپرٹی کے خالی ہیں، وہاں پر بھی آپ نے جا کے یہ دھونیاں دینی ہیں۔ 21 روز یہ عمل کریں، پھر کیفیت سے آگاہ کیجیے گا۔ پروگرام میں ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، میری عمر 29 سال ہے، انتہائی جسمانی کمزوری ہے، بہت چکر آتے ہیں، بائک نہیں چلا سکتا، تھوڑا سا کام کرتا ہوں میں بالکل زمین پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ اچھا حضور والا، آپ اپنی ذرا خوراک کا خیال رکھیں، موسمی پھل لازمی استعمال کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ آپ گوشت، جو بھی گوشت آپ کو مل جائے، اللہ نے چکن دیا تو چکن کھا لیں، بکرا دیا بکرا، بیف جو آپ کو ملے آپ وہ کھائیں، حلال گوشت آپ سارا کھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ اگر ہمارے پاس ایک مقوی بدن خمیرہ ہوتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، اس سے جلدی ریکوری ہو جائے گی۔ نہیں تو آپ پھلوں کو اور گوشت کو اپنی غذا میں رکھیں، اور پرندے کی یخنی یہ آپ لازمی 1 کپ پئیں، گرمیوں میں آدھا کپ، سردیوں میں 1 کپ پئیں، تو انشاءاللہ یہ ویکنس آپ کی دور ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اپنی ڈائٹ پر بہت توجہ دینی ہے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، میری آنکھوں میں بہت بھاری پن رہتا ہے، آئی ٹیسٹ کروائی تھی، نگاہ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ زیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے، جو 14 15 سال 16 سال 18 سال کے بچیاں ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مرطوب غذائیں، مثال کے طور پہ فرینچ فرائز، پیٹزاس، برگرز، بروسٹ، یہ بہت زیادہ، مطلب جس کو کہنا چاہیے کہ صبح ناشتے میں بھی، دوپہر کھانے میں بھی، رات کھانے میں بھی، سب یہی چل رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کولڈ ڈرنکس۔ تو یہ اس قسم کے لوگ، بچیاں کہ جو ایسی غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں، وہ اس کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جگر خون کے بجائے بلغم زیادہ بنا رہا ہوتا ہے، بلغم کی زیادتی کی وجہ سے اعصاب متاثر ہوتے ہیں، اور بلغم سر پہ جمع ہو رہا ہوتا ہے، دماغ میں جمع ہو رہا ہوتا ہے، جس کو ہم دائمی نزلہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہ والی جو جگہ ہے یہ بھاری ہو رہی ہوتی ہے، سم ٹائمز یہاں پہ رگ یا یہاں پہ رگ ایسے پھڑکنے لگتی ہے باقاعدہ، جیسے ہارٹ بیٹ، پلپیٹیشن، بالکل اس طریقے سے آپ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا۔ اچھا، جب آپ نماز پڑھ لیں گے، سجدے میں جا رہے ہوں گے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز تھی خالی ڈبے میں، جیسے بال رکھ دیں آپ اور وہ بال نیچے آتی ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ لوگ مرطوب مرغن غذائیں زیادہ کھاتے ہیں، پھر کولڈ ڈرنکس بھی پیتے ہیں، تو وہ بلغم جم رہا ہے۔ اچھا، اب علاج کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے تو 12 سے 15 لونگیں لے کے کچل لینی ہے، اور 1 جگ پانی میں اس کو ابالنا ہے۔ ابالنے کے بعد آپ اسٹیم لیں رات کو سونے سے پہلے، پھر آپ نے لپیٹ کے سو جانا ہے، کوئی کام وام نہیں کرنا ہے۔ پنکھا تو آج کل ویسے ہی موسم صحیح ہے تو پنکھا نہیں چل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے لپیٹ کے سو جانا ہے۔ دوسری درخواست، اگر آپ، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ آج کل 10 بجے گیس چلی جاتی ہے، تو اسٹیمر ہوتے ہیں، سستے مل جاتے ہیں، وہ لے لیجئے، وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو میں نے بھی گھر پہ رکھا ہوا ہے اپنے پاس۔ تو آپ نے 8 سے 10 لونگیں، 15 لونگیں، جتنی بھی، کیونکہ ذرا چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں کم لے لیجیے گا، 8 سے 10 لونگیں، اس کو کچل کے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے۔ تھوڑا سا پانی ڈلے گا، میرا خیال ہے اس میں مشکل سے 15 ml 20 ml پانی آتا ہے، تو وہ آپ اس میں پانی ڈالیں، وہ ہیٹ اپ کرے گا، آپ نے اس سے اسٹیم لے لینی ہے، ٹھیک ہے، انہیل ایکسیل کرنا ہے، وہ آپ لے کر کے سو جائیے۔ اچھا، یہ جتنی بھی غذائیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، بادی اور اس کے ساتھ ساتھ
فرائیڈ اور پھر کولڈ ڈرنکس اس کو ترک کر دیں، بالکل آپ نے ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ یہ بے انتہا ضروری ہے کہ آپ نے اس میں سے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اچھا، ایک بات اور ہے کہ آپ اب یہ تو آپ کو میں نے اسٹیم بتا دی، بیرونی طور پہ پرہیز بتا دیا، اب آلریڈی جو بلغم جمع ہوا ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے نسخہ آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ اُست خطوس لے لیجئے تقریباً 50 گرام، اور بادام 50 گرام، ہڑ بھیڑا آملہ یہ بھی آپ نے 25 گرام لینا ہے، تینوں چیزیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بسفائج لینی ہے 25 گرام، گون کندر آپ نے لینی ہے 25 گرام۔ ان تمام کا باریک صفوف بنا لیجئے۔ صفوف بنانے کے بعد تقریباً آدھا چمچہ آپ نے پانی میں ڈالنا ہے اور اس کو جوش دینا ہے۔ جب جوش آ جائے تو تھوڑا سا اس میں گڑ ملا لیں، شوگر ہے تو گڑ نہ ملائیے گا، چھان کے اس کو صبح نہار منہ آدھا کپ پیجئے۔ شام کو 5 بجے تقریباً 6 بجے آپ نے پھر آدھا کپ اسی طریقے سے پینا ہے، اور سوتے وقت پھر آپ نے آدھا کپ پینا ہے۔ یہ آپ کیجئے، کم از کم آپ نے 10 دن کرنا ہے، پھر کیفیت سے آگاہ فرمانا ہے۔ اللہ خیر کرنے والا ہے۔ اس سے کنٹرول ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ کو باقاعدہ علاج کی ضرورت ہے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، میرے والد کا فیٹی لیور ہے، اس کے لیے کوئی نسخہ ارشاد فرما دیں۔ فیٹی لیور کے لیے تو محترم سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ ان جتنی بھی بادی غذائیں وہ بند کر دیں، اور صبح نہار منہ لیمو بڑا والا جو آتا ہے نا لیمو، وہ آپ لے لیجئے۔ میرا خیال ہے وہ ایک پاؤ میں تقریباً 4 یا 5 ہی چڑھتے ہیں، بڑے بڑے لیمو ہوتے ہیں۔ اس کو آپ نے کاٹ کے اس کا رس نکال لینا ہے۔ آپ فریج میں بھی اس کو پریزرو کر سکتے ہیں، شیشی میں رکھ کے، کانچ کی یا پلاسٹک کی باٹل میں۔ صبح نہار منہ 1 کپ پانی کا بالکل کھولا لیجئے۔ کھولانے کے بعد آپ نے 1 کھانے کا چمچہ اس میں یہ لیمو کا رس ملانا ہے۔ اگر شوگر ہے تو ویسے ہی پی لیجئے، شوگر نہیں ہے تو حسب ذائقہ آپ گڑ یا بیری کا شہد ملا سکتے ہیں۔ اس کے اور فوائد ہیں۔ خالی پیٹ آپ نے صبح نہار منہ یہ پینا ہے، اور تقریباً رات کو سونے سے کوئی آدھا گھنٹہ قبل دوبارہ آپ نے اس کو پینا ہے۔ 2 ٹائم آپ نے پینا ہے۔ غذائی احتیاط کریں، کم از کم 2 مہینے آپ نے یہ کرنا ہے۔ 2 مہینے بعد آپ اپنا ٹیسٹ کروائیے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ ویسے کیفیت سے ہی اندازہ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی دل کی تسلی کے لیے آپ ٹیسٹ کروا لیجیے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، مسوڑے اکثر سوجے رہتے ہیں جس کی وجہ سے کھانے پینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، پیٹ جن لوگوں کا خراب رہتا ہے نا، جس میں کہنا چاہیے کہ تیزابیت ہو تب بھی یہ ہوتا ہے، اور قبض رہے تب بھی یہ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر تیزابیت ہے تو کم از کم آپ نے 2 سے 3 چھوٹی الائچی صبح دوپہر شام چبا کے کھانی ہے، جیسے لوگ پان چباتے ہیں، بالکل ویسے ہی، اور وہ چبا کے آپ نگل لیجئے گا اس کا صفوف، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو تیزابیت جلن نہیں ہے، قبض ہے، تو قبض کے لیے ہنزل تنبا پہلے بھی عرض کیا ہے، 2 چٹکی 1 چٹکی آپ اپنے ویٹ کے حساب سے، آپ کو کتنے دن بعد رفع حاجت ہوتی ہے آپ اس حساب سے استعمال کیجئے، 1 چٹکی یا 2 چٹکی رات کو سونے سے قبل۔ اچھا، اب اگر آپ کو تیزابیت بھی نہیں ہے، آپ کو قبض بھی نہیں ہے، پھر بھی مسوڑے سوج رہے، تو آپ اپنے ڈائٹسٹ سے رابطہ کیجئے۔ ویسے ایک نسخہ آپ کی خدمت میں عرض ہے، اس کو استعمال کر لیجئے گا، ہو سکتا ہے اس سے افاقہ ہو جائے۔ مازو مائن پھٹکری، مازو مائن پھٹکری، مازو آپ نے 50 گرام لیا، مائن آپ نے 50 گرام لیا۔ ڈنک نہ لگا ہوا، ڈنک سے مراد ہے کہ جب آپ لیں گے تو اس کے اندر مازو کے اوپر گول سا پھل ہوتا ہے، وہ اس میں سوراخ نہ ہو، اس کا کیڑا اس میں، یہ چیک کر لیجئے گا۔ اور پھٹکری آپ تقریباً 75 گرام لیجئے گا۔ اچھا، پھٹکری کو آپ نے توے پہ رکھ لینا ہے، پہلے اس کو ہلکی آنچ پہ گرم کرنا ہے۔ تو پھٹکری کیا ہوگی کہ وہ جو اس کے اندر جتنا لکوڈ ہے، کیونکہ اس کے اندر لکوڈ بھی ہوتا ہے، وہ سارا سوکھ جائے گا۔ تو وہ سوکھی پھٹکری آپ نے، لیکن ہلکی آنچ پہ کرنا ہے، جلانا نہیں ہے، کالی ہو جاتی ہے پھٹکری۔ تو آپ نے یہ پھٹکری لے کے مازو مائن پھٹکری تینوں چیزوں کا صفوف بنانا ہے۔ بطریق منجن، جس طرح سے منجن ہوتا ہے آپ دانت مانجتے ہیں، بالکل آپ نے اس طریقے سے اس سے دانت مانجنے ہیں، ٹھیک؟ اچھا، دانت میں آپ نے لگایا، لگانے کے بعد آپ نے 1 منٹ چھوڑ دینا ہے تاکہ وہ اپنا کام کر جائے۔ اچھا، اس کے بعد آپ اپنا دانت مانج لیجئے، واش کر لیجئے، برش سے کرنا چاہیں برش سے کر لیجئے جیسے ہو، لیکن 1 منٹ کم سے کم آپ نے لگا چھوڑ دینا ہے اس کو۔ یہ دوائی کے طور پر آپ اس کو صبح دوپہر شام آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ اس میں یہ بھی کرتے ہیں
کہ لونگ یا لونگ کا تیل وہ ملا لیتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے کیونکہ کلوز تھوڑی سی مہنگی ہیں لونگیں، تو یہ اگر آپ ملا لیں تو ٹھیک ہے، نہ ملائیں تو بھی نسخہ بہترین ہے معزوم پھٹکری کا. اس کو آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت افاقہ ہوگا. کوشش یہی کیجیے گا کہ آپ کو قبض نہ ہو اور سینے میں جلن تیزابیت یعنی تیز مسالے والی غذائیں نہ کھائیں. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. حکیم صاحب، مجھے سانس لینے میں بہت تنگی اور تکلیف ہوتی ہے. اچھا بیٹا، یہ سانس لینے میں تنگی تکلیف، تنگی تنفس، یہ دو حصوں پر ہے. اس کی یہ علامت تو ظاہری ہے، لیکن اندرونی طور پہ کولیسٹرول اگر آپ کا بڑھا ہوا ہے تب بھی یہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کے پھیپھڑے پراپر طریقے سے کام نہ کر رہے ہوں یعنی ان میں بلغمی رطوبات بھری ہوئی ہوں تب بھی یہ ہوتا ہے. تو آپ ذرا پراپرلی چیک کیجئے، لپٹ اپنا کروا لیں تاکہ اندازہ ہو جائے. ایک چیسٹ پی اے کروا لیں، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو آپ کریں، پھر مجھے کیفیت سے بتائیے گا تاکہ اس کے مطابق آپ کو پھر نسخہ دے دیا جائے. اگر آپ کو کوئی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. رات کو 8 سے 9 ہمارے واٹس ایپ کھلا ہوا ہوتا ہے، اس پہ ہم کالس اٹینڈ کرتے ہیں اور آپ کے استخاروں کے لیے یا آپ کی جو بھی طبی مسائل ہیں اس کے جوابات دیتے ہیں، اور اس کا کوئی چارجز نہیں ہے. تمام امور فی سبیل اللہ انجام دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی بھی ٹائم واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ کو 24 آورس میں جواب مل جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم.